نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون فقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت نے پہلی جو آیت تلاوت کی ہے، اس میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو لازم پکڑو، یعنی اپنا خیال رکھو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں ان کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اور دوسری آیت جو تلاوت کی، اس میں اللہ پاک نے حکم دیا کہ تم نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ اور تیسری آیت ایک اور ہے، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، لوگوں کو تو تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا رکھا ہے۔ بس انہی آیات کی روشنی میں چند ایک باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات تو یہ کہ انسان خود عمل پر ہو، خود عمل پر ہو۔ اگر دوسروں کو عمل کی دعوت دے رہا ہے اور خود اس عمل سے غافل ہے تو یہود والی صفت اس نے اختیار کر لی۔ یہود والی صفت کیا ہے؟ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، یہ یہودیوں کے بارے میں اللہ نے اتاری کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا، بھلائی کا، اچھائی کا حکم دیتے ہو، خود اپنے آپ کو بھلا رکھا ہے، خود عمل نہیں۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں دوسروں کو تو ضرور دعوت دینی چاہیے، نیکی کی طرف راغب کرنا چاہیے، لیکن خود بھی اس پر عمل ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر خود عمل نہ ہو تو دعوت نہ دی جائے، نہیں، دعوت الگ عمل ہے، خود عمل کرنا الگ عمل ہے، دو الگ الگ عمل ہیں۔ دعوت دین کی، نیکی کی، مثلا
آپ دکان پر بیٹھے ہیں اور دکان پر آپ کے ساتھ ملازم بھی ہیں، یا آپ گھر میں بیٹھے ہیں اور گھر میں آپ کے بیوی بچے بہن بھائی ہیں، آپ دکان پر ہیں یا گھر میں ہیں اور آپ یوں کہیں اپنے بچوں سے کہ بیٹا اٹھو نماز پڑھو، اذان ہو گئی، اور خود نہیں پڑھ رہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ خود نہیں پڑھ رہے، وہ الگ بات ہے کہ آپ کو اس کہنے کا ثواب ملے گا، نیت ٹھیک ہوگی تو، جذبہ ٹھیک ہوگا، لیکن اس کہنے کا اثر سامنے والے پر کیا ہوگا؟ اس کا اثر سامنے والے پر ہوگا نہیں۔ وہ کہے گا کہ اگر نماز اتنا اونچا عمل ہے، اتنا اچھا عمل ہے، اتنا اعلیٰ عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے، تو ہمیں تو کہہ رہے ہیں، خود کیوں نہیں کر رہے؟ اور اگر ایک عمل، ایک صورت تو یہ تھی، ایک صورت یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے کہا کہ چلو بھائی میں بھی چل رہا ہوں، آپ بھی چلیں، میں بھی چل رہا ہوں نماز کے لیے، آپ بھی چلیں، تو یہ بہت اونچا عمل ہے۔ اور اگر پہلا کریں گے کہ آپ بیٹھے ہیں اور دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نماز کے لیے جائیں، تو یہ وہ بات ہو گئی جو اللہ قرآن میں یہودیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہے، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھلا رکھا ہے، اپنا خیال نہیں۔ تو ہم خود بھی نیک کام کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کی تعلیم دیں، ترغیب دیں۔ جب خود ہم نیک عمل کریں گے تو اس کے اثرات دوسروں پر اللہ ضرور مرتب فرمائیں گے، اور اگر ہم خود نہیں کر رہے اور ہم چاہیں کہ دوسرے عمل پر لگ جائیں تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو پہلے تم اپنے آپ کو بچاؤ پھر گھر والوں کو، پہلے اپنے آپ کو۔ یعنی اسلام نے، دین نے، قرآن نے کسی بھی تبدیلی کا آغاز اپنی ذات سے کی ہے کہ میں خیر کی تبدیلی، اچھائی کی تبدیلی اپنی ذات سے کروں۔ مثلا میں نے شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھی ہوئی ہے، پہلے میں اس پر عمل کر لوں، اب میں دوسرے سے کہوں یار یہ دیکھو بے لذت گناہ کر رہے ہیں، آپ کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، پینٹ ٹخنوں سے نیچے ہے، اس کا بڑا وبال ہے۔ اور اگر میری شلوار تو ٹخنوں سے نیچے ہو، دوسرے سے کہوں کہ نہیں بھئی، تو میرے عزیزو اگرچہ کام ثواب کا ہے کہنا دوسرے کو، لیکن فائدہ کتنا ہوگا آپ خود اندازہ کریں۔ آپ دوسرے کے سامنے سگریٹ پی رہے ہیں اور دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں سگریٹ نہیں پینی چاہیے، اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے، تو وہ فوراً آپ کی بات کو نہیں دیکھے گا، آپ کے عمل کو دیکھے گا، وہ کہے گا اگر اتنی نقصان والی بات ہے تو آپ کیوں پی رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہمارے اکابر نے، قرآن پاک نے، احادیث نے، ہمارے قرآن پاک نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین کو دعوت دی تو پہلے یہ فرمایا کہ آپ میں نے زندگی گزاری، آپ نے مجھے کیسا پایا، میرا عمل کیسا پایا؟
اپنے عمل کی دعوت دی کہ میرا عمل کیسے پایا. تو میرے عزیزو، جو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنا آپ. قیامت کے دن دوسروں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا. پہلے آپ سے آپ کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ نے نماز پڑھی تھی. یہ نہیں سوال ہوگا کہ پڑوسی نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی. آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے نماز پڑھی تھی. پھر اگلا سوال بعد میں ہوگا. زلزلہ آتا ہے تو سب سے پہلے گھر سے باہر آپ ہوتے ہیں. سب سے پہلے گھر سے باہر آپ ہوتے ہیں. پھر بعد میں جا کے جب حواس قائم ہوتے ہیں پھر خیال آتا ہے کہ اوہو بچے کو تو لیا ہی نہیں. کیا مطلب؟ پہلی اپنی جان کی فکر. قرآن بھی کہہ رہا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا. پہلے اپنے آپ کو پھر اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دین کا کوئی کام بھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی حکم نافذ کرنا ہوتا تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے کہتے دیکھو میں یہ حکم دینے جا رہا ہوں لوگوں کو، یہ حکم دینے جا رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس کے بعد اگر اس پر میں کوئی خامی پائی گئی تو وہ میں تمہاری درگت بناؤں گا جس کی کوئی حد نہیں. پہلے اپنے گھر والوں کو. عرض کرنے کا مقصد اتنا ہے کہ خود بھی نیکی پر لگنا ہے. جس قدر آپ نیکی پر لگیں گے 100% آپ لگیں گے تو دوسرے کے اوپر 50% اثر ہوگا. اگر آپ 150% ہیں تو دوسرے کے اوپر 100% اثر ہوگا. اور اگر آپ خالی ہیں اور چاہیں کہ دوسرے کا برتن بھر دیں تو کہاں سے بھریں گے؟ نہیں سمجھ میں یہ بات. آپ خالی ہیں، آپ کے جگ میں کچھ ہے ہی نہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ دوسرے کا برتن بھر دوں، کہاں سے بھریں گے؟ آپ کے جگ میں ہوگا تو دوسرے کے جگ میں ڈالیں گے نا. اور اگر آپ کہیں کہ بھئی میرے جگ میں تو کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں، لیکن میں ایسی میٹھی باتیں آپ کو سناتا ہوں پیاس کو دور کرنے والی جس سے پیاس دور ہو جاتی ہے. میرے جگ میں تو اگرچہ کچھ نہیں لیکن میں گلاس بھرنے والی اور پیاس دور کرنے والی اور سیراب کرنے والی باتیں آپ کو سناتا ہوں، اس سے آپ کی پیاس دور ہو جائے گی. تو سچ بتائیں ہو جائے گی پیاس دور؟ نہیں ہوگی. وہ کہیں گے میاں ساری رات مجھے باتیں سناتے رہو، تمہاری باتوں سے میری پیاس دور نہیں ہوگی، پانی کا گلاس ہے تو دو. وہ کہیں وہ تو میرے پاس بھی نہیں، تمہیں کیا دوں گا؟ نہیں. اس لیے پہلے خود قدم اٹھائیں. پہلے خود قدم اٹھائیں، پھر دوسرے سے کہیں. اور پھر اگلی بات قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. دو چیزیں، نیکی کا حکم بھی دینا ہے، برائی سے رکنا بھی ہے. اگر صرف ایک عمل کیا، نیکی کا حکم تو دیا، برائی سے نہیں روکا، تو آپ ادھورا کام کر رہے ہیں. ادھورا. حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا سب سے زیادہ اللہ کو غیرت اس وقت آتی ہے جب اس کا حکم توڑا جاتا ہے. اس وقت اللہ کو غیرت آتی ہے. حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم خاص تھے، اللہ نے بعد میں پھر انہیں نبوت دے دی تھی اور پھر ان کے زیر
قیادت اور ان کی کمان میں اللہ نے شام میں بیت المقدس میں بنی اسرائیل کو غلبہ عطا فرمایا تھا۔ جب بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کے لیے کہا تھا نا کہ جہاد کریں، اور کہا تھا کہ تم وہاں داخل ہو جاؤ، صرف داخل ہونے سے اللہ تمہیں کام، اور انہوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ اور آپ کا رب جائیں، ہم تو نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، پھر ان کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تشریف لائے، تو ان کی ماتحتی میں بنی اسرائیل آگے بڑھے، تو پھر اللہ نے بیت المقدس میں انہیں کامیابی نصیب فرمائی۔ تو یہ یوشع بن نون علیہ السلام، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ آپ کی قوم میں سے 1,00,000 انسان اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، فلاں علاقہ یا فلاں بستی۔ تو یوشع بن نون علیہ السلام نے جب یہ سنا تو پریشان ہوئے اور فرمانے لگے اے اللہ، اور ساتھ ہی کہا کہ ان میں 60,000 تو گناہگار ہوں گے جو گناہ میں مبتلا ہیں، اور 40,000 وہ ہوں گے جو نیکوکار ہوں گے۔ تو یوشع بن نون علیہ السلام پریشان ہوئے کہ اے اللہ، بروں کی تباہی تو سمجھ میں آتی ہے، ان کی ہلاکت تو سمجھ میں آتی ہے، نیکوکار جو لوگ ہیں 40,000 ان کو کیوں عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہے؟ فرمائے اس لیے کہ وہ بروں کو ان کی برائی سے روکتے نہیں تھے، بروں کو ان کی برائی سے روکتے نہیں تھے، ان کے ساتھ دوستیاں بھی تھیں، ان کے ساتھ رشتہ داریاں بھی تھیں، ان کے ساتھ تعلقات بھی تھے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے بھی تھے۔ کبھی ان کی برائی اور گناہ دیکھ کر ان کی پیشانی پر بل نہیں آیا، اس لیے اللہ کے عذاب میں جہاں وہ پسیں گے وہاں یہ بھی پسیں گے۔ تو پتہ چلا اللہ کے نبی کا ارشاد ہے مَن رَأَىٰ مِنْكُم مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، جو کوئی برائی دیکھے، اگر اللہ پاک نے طاقت دی ہے، اختیارات دیے ہیں، تو ہاتھ سے طاقت سے روک دے، اگر اس کے نہیں فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اب دیانتداری سے، ٹھنڈے دل سے ہم سوچیں، دن رات کتنے بدعمالیاں ایسی ہیں جو ہمارے بچوں سے ہو رہی ہیں، ہماری بیوی سے ہو رہی ہیں، ہمارے رشتہ داروں سے ہو رہی ہیں، ہمارے دوستوں سے ہو رہی ہیں، ہمارے پڑوس والوں سے ہو رہی ہیں، ہمارے ساتھ آفس میں کام کرنے والوں سے ہو رہی ہیں۔ ہم نے کتنی دفعہ ان کو کہا، کتنی دفعہ ہم نے ان کو سمجھایا، کتنی دفعہ ہم نے ان کو روکا، کتنی دفعہ ہم نے ان کو متوجہ کیا، اور دل میں کتنی نفرت جانی۔ تو میرے عزیزو، برائی کو دیکھ کر خاموش رہنا اور پھر اس کے ساتھ اسی طریقے سے محبت پیار رکھنا، یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ جہاں برائی ہو رہی ہو وہاں سے ہٹ جائیں، ہٹ جائیں اور سمجھائیں۔ اگر سمجھا بھی نہیں سکتے، روک بھی نہیں سکتے، تو پھر وہاں سے ہٹ جائیں، نفرت کا اظہار کریں، ان سے کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ اس معاملے میں شریک نہیں ہیں۔ اور اگر ایسا بھی نہیں ہے تو پھر کہاں ایمان بچا؟ ایمان کس چیز کا نہیں؟ اگر دل میں برائی بھی نہیں ہے، میں اس کی موٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کورونا کا پیشنٹ ہے، آپ اس کے سائے سے بھی بچتے ہیں، آپ اس کے سائے سے بھی بچتے ہیں،
اور اگر وہ کہیں مجمع میں آ جائے تو سارے لوگ بھاگ جاتے ہیں. کیوں بھاگ رہے ہیں بھائی؟ یہ کورونا والا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا گناہ والا خطرناک ہے. لیکن شریعت ہماری کیا کہتی ہے؟ گناہ سے تو نفرت ہے، گناہگار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے. گناہ سے نفرت ہو، گناہگار سے نفرت نہ ہو. یہ چیز بڑی اہم ہے. اس موقع پر اس کا خیال رکھنا کہ آیا میرے دل میں گناہ کی نفرت ہے یا گناہگار کی نفرت ہے. مثلا آپ کے بچے نے الٹی کر دی، پوٹی کر دی، تو آپ بچے سے نفرت نہیں کریں گے، بلکہ اس کی گندگی اور غلاظت سے نفرت کریں گے. اس کو تو ہمدردی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کی گندگی غلاظت کو دور کریں گے. بالکل اسی طرح سے اگر کوئی گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے تو پہلا کام کیا ہے؟ دل میں اس کے لیے دعا کریں. دل میں اس کے لیے دعا کریں، اے اللہ یہ جس گناہ میں مبتلا ہے آپ ہی اپنی رحمت سے اسے بچا لیے. دل میں دعا کریں. اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے دعا کریں. اگر یہ نہ کر سکیں تو 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے اس کا ایصال ثواب اس کو کریں جو گناہ میں مبتلا ہے. اور پھر دعا کریں اے اللہ اس کی برکت سے اسے گناہ سے بچا لیجیے. اور پھر نہایت محبت سے اسے سمجھائیے، اسے اس محبت سے سمجھائیے. اب محبت سے سمجھانا ہمارے دل میں خیر خواہی ہو کہ بھی اگر یہ گناہ ہم میں ہوتا، ہم جس انداز سے اس کو سمجھانا چاہ رہے ہیں یہ گناہ ہم میں ہوتا اور ہمیں کوئی اس انداز سے سمجھاتا تو ہمیں کیسا لگتا؟ ہمیں اچھا لگتا یا برا لگتا؟ ہمیں اس کا انداز اچھا نہ لگتا تو پھر ہمارا انداز بھی ایسا ہونا چاہیے جو مناسب ہو. انشاءاللہ آپ اس طرح سے سمجھائیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں خیر نہ ڈال دے. اور پھر ہم نیکی پر قائم رہیں. ہم گناہ سے بچنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا گناہ سے بچنے کے برابر تقوی نہیں ہے. ایک آدمی سارے نیک اعمال کر رہا ہے، تہجد بھی، اشراق بھی، چاشت بھی، بہت اونچا عمل ہے، لیکن ایک آدمی یہ اعمال میں سے کوئی بھی نہیں کر رہا لیکن گناہ سے بچ رہا ہے کہ گناہ نہیں ہونے دے رہا، اللہ کی نافرمانی نہیں ہونے دے رہا. یہ اس سے آگے ہے، یہ اس سے آگے. حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے 7 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا. 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 4 نہیں، 7 مرتبہ حضور سے سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا کفل. یہ زندگی اچھی نہیں گزار رہا تھا، گناہوں میں مبتلا تھا. ایک دفعہ ایک خاتون، وہ مجبور تھی، وہ اس کے پاس آئی اور اس سے کچھ پیسوں کا مطالبہ کیا. اس نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے میں اتنے پیسے دوں گا، لیکن اس نے اس کو برائی کے لیے تیار کیا. حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس نے اس بات کو قبول کر لیا اور اس سے پیسے لے لیے. جب یہ برائی کرنے کے لیے تیار ہوا تو اس پر کپ کپی طاری ہو گئی اور خوف طاری ہو گیا، اور اس نے اس کو کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اس نے کہا کہ میں نے تو آپ پر زور زبردستی نہیں کی، میں نے تو آپ کو پیسے دیے ہیں اور آپ کو پہلے ذکر کیا ہے
اس نے کہا وہ ٹھیک ہے، میں نے تو مجبوراً یہ چیز پیسے لیے، ورنہ آج تک میری زندگی پارسائی کی گزری ہے، کبھی اس گناہ سے میں دوچار نہیں ہوئی۔ جب اس نے یہ سنا تو کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے پیسے تمہیں ہدیہ کر دیے، اور میں بھی آج کے بعد گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میں بھی آج کے بعد گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اگر تو جوان ہو کر کے سارے وسائل ہونے کے بعد اللہ سے اس قدر ڈر اور خوف رکھتی ہے تو میں بھی تمہارے اس پختگی کی وجہ سے توبہ کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے اس نے توبہ کر لی اور اسی رات اللہ کا کرنا اس کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح کو اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ فل اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گیا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو پتہ چلا ایک خاتون کے نیکی پر جمنے سے، ایک تو خود نیکی پر جمی، جب خود نیکی پر جمی، اب آخر جب اس نے اس کو گناہ سے بچنے کی دعوت دی تو اس کے نیکی پر جمنے کی برکت سے، گناہ سے بچنے کی برکت سے اللہ نے اس کی زبان میں وہ طاقت اور تاثیر رکھ دی کہ ایسا شخص جو گناہ کا رسیا تھا وہ بھی اسی وقت گناہ سے تائب ہو گیا، اور نہ صرف تائب ہوا بلکہ اللہ نے اس کا ایمان پر خاتمہ فرما کر کے جنت کا مستحق بنا دیا۔ تو پتہ چلا میرے عزیزو، آپ کی بات جبھی مؤثر ہوگی جب آپ خود ہمت کے ساتھ، قوت کے ساتھ نیکی پر پختگی کے ساتھ جمیں گے۔ جب آپ نیکی پر جمیں گے تو اللہ اس کی برکات دوسرے پر منتقل فرما دیں گے، اللہ اس کے انوارات دوسرے پر منتقل فرما دیں گے۔ اور اگر میرے عزیزو ہم خود نہیں بچ رہے اور زندگی اس طرح سے گزار رہے ہیں جو اللہ کی نافرمانیوں والی ہے، تو پھر میرے عزیزو آپ کے ساتھ جتنے بھی منسلک لوگ ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ اندھے نہیں ہیں، وہ پاگل نہیں ہیں۔ یاد رکھو ساری رات اگر کوئی شخص بدعمل ہے، ساری رات وہ تقریر کرتا رہے، دیانتداری سے بتاؤ کتنے لوگ تیار ہوں گے؟ نہیں۔ سب سے پہلے آپ کی بات دیکھی جائے گی کہ آیا آپ کی بات سے آپ کی بیوی بھی متاثر ہے؟ اس لیے کہ وہ آپ کی ساری چیزوں کو جانتی ہے۔ اگر وہ آپ کی بات سے متاثر ہے تو پھر انشاءاللہ آپ کی بات باہر بھی اثر کرے گی۔ تو عرض کرنے کا مقصد اتنا ہے میرے عزیزو کہ قرآن، دین، احادیث وہ ہمیں یہ بتلا رہی ہیں کہ ہم خود بھی خیر پر جمیں، ہم خود بھی نیکی پر جمیں، خود نیکی پر جمتے ہوئے پھر دوسروں کو متوجہ کریں۔ دیکھو اگر آپ خود تو جمے ہوئے ہیں لیکن دوسرے کے لیے فکر مند نہیں ہے تو بھی ہلاکت ہے۔ یوشع بن نون کا واقعہ میں نے عرض کر دیا۔ خود نیکی پر جمنا ہے، دوسروں کو نیکی کی طرف لانا ہے، گناہ سے بچنا ہے، اور دوسرے اگر گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے اس سے نفرت کا اظہار کرنا ہے، اور اس کے لیے مخلص ہو کر کے دعائیں کرنی۔ پھر انشاءاللہ رب کریم آپ کو بھی کامیابی نصیب فرمائیں گے، آپ کو بھی عزت عظمت عطا فرمائیں گے، آپ کو بھی اس کمال عطا فرمائیں گے، اور پھر آپ کے ساتھ جو لوگ منسلک ہوں گے رب کریم ان کو بھی نواز دیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا اگر تم نے ایسے کمرے میں نیکی کی
حتیٰ کہ حدیث میں تو چٹان ہے کہ چٹان میں چھپ کر کے اگر آپ نے نیکی کی، ایسی جگہ چھپ کر جس کا کوئی دروازہ نہیں، کوئی روشن دان نہیں، کہ کسی کو خبر ہوا بھی نہیں لگ سکتی، ایسی جگہ چھپ کر کے نیکی کی، تو اللہ آپ پر نور کی ایسی چادر ڈال دیں گے کہ ہر دل آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا، ہر دل آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اور اگر آپ نے چھپ کر گناہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی، ایسی چھپ کر کہ آپ بڑے مطمئن ہوئے، بڑے خوش ہوئے کہ کسی نے ہمیں دیکھا نہیں، تو بھول ہے، اللہ ایسی رسوائی اور ذلت کی چادر آپ کے اوپر ڈال دیں گے، ہر انسان آپ سے نفرت کرنے لگ جائے گا اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا، چھپے گا نہیں۔ نیکی کو بھی اللہ ظاہر فرما دیتے ہیں عزت کے ذریعے سے، اور برے کی برائی کو بھی اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیتے ہیں عذاب کی شکل میں، رسوائی کی شکل میں، ذلت کی شکل میں۔ اس لیے ہماری نیکی اور ہماری برائی، ان دونوں کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہے۔ اور تقوی گناہ سے بچنے کے برابر کوئی تقوی نہیں، جس قدر گناہ سے بچے، اللہ کی نافرمانی۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہر کے گناہ، باطن کے گناہ، لوگوں میں جو زندگی اس میں بچنا، انفرادی زندگی اور خلوت کی زندگی، پھر وہ گناہ جو نظر آ رہے ہیں، وہ گناہ جو نظر نہیں آ رہے۔ ایسے کون سے گناہ جو نظر نہیں آ رہے؟ آپ کی سوچ کے گناہ، آپ کی سوچ کے گناہ، سوچ میں گناہ کر رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، سوچ میں گناہ میں مبتلا ہیں، گناہ کے پروگرام بنا رہے ہیں، گناہ کے خیال پکا رہے ہیں۔ دیکھنے والا تو آپ کی پکڑ نہیں کر رہا نا، وہ تو ظاہراً دیکھ رہا ہے کہ بھئی آپ، لیکن یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جس اللہ کے ساتھ واسطہ ہے وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں اور دلوں کے خیانت کو بھی جانتے ہیں، کہ آپ کے دل، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو دلوں میں چھپا رکھا اس کو بھی جانتے ہیں، جو آنکھوں سے خیانت کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اس کو بھی جانتے ہیں۔ ہم بندوں سے چھپ سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ اور جب ہماری خلوت بھی پاکیزہ ہو جائے گی، ہماری جلوت بھی پاکیزہ ہوگی، پھر ہی انشاءاللہ ترقیات ہمارا مقدر بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔